أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. یہ اعتراض تھا ان کا کہ جب اذا كنا عظاما ورفاتا، جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ریزہ ہو جائیں گے تو بعثت کس طرح ہوگی، کون ہمیں اٹھائے گا؟ فرمایا قل کونوا حجارۃ، تم پتھر بن جاؤ، او حدیدا یا لوہا. انسانی جسم کے اندر تو حیات آ جاتی ہے، جانوروں کے جسم کے اندر حیات آ جاتی ہے، لیکن پتھر اور لوہے یہ حیات کو تو قبول نہیں کرتے، یہ جمادات ہیں. لیکن اگر تم لوہا بننے کی بھی کوشش کرو اور پتھر بھی بن جاؤ، او خلقا مما یکبر، یا اس سے کوئی بڑی مخلوق یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر آ جائے، کوئی بڑی چیز جو حیات کو قبول نہ کرے، تب بھی اللہ تمہیں زندہ کر دے گا، تب بھی اللہ اٹھائے گا. اڑے ہو گیا مولانا؟ نہیں. فسیقولون، اب جب کہ آپ یہ ان سے کہہ دیں گے کہ ہر صورت میں اللہ تمہیں اٹھائے گا اور تمہارے روح کا اعادہ کرے گا تمہارے جسم میں. ان قلت لهم هكذا، جب یہ بات آپ کہیں گے تو فسيقولون، پھر کہیں گے من يعيدنا، دوبارہ کون اٹھائے گا؟ قل الذي فطركم، جواب یہ دو الذي فطركم اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر دیا وہ دوبارہ تمہیں اٹھائے گا. قل الذي فطركم اول مرہ، یہ الذي فطركم اول مرہ موصول سے مل کر کے مبتدا بنیں گے، خبر اس کی محذوف ہے، یہی خود بخود يعيدنا کے اندر موجود ہے. قل الذي فطركم اول مرة يعيدكم مرة ثانية، یعیدکم مرۃ ثانیۃ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کر دیا، یعیدکم مرۃ ثانیۃ، دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا. ان قلت لهم هكذا، جب یہ آپ ان سے کہیں گے فسینغضون الیک رؤوسهم، تو سر ہلائیں گے، سمجھے؟ ان کان الامر کذالک، جب صورت حال یہی ہے، فسینغضون الیک رؤوسهم، اپنے سروں کو حرکت دے دیں گے. ویقولون متی ہو، یہ ہو البعث، بعثت و مؤنث ہے، البعث، یہ بعث کب ہوگا، کب ہمیں اٹھایا جائے گا. قل عسى ان يكون قریبا، قل عسى ان يكون ذلك البعث قریبا، وہ بعث بالکل قریب ہو، مجھے کوئی معلوم نہیں ہے. قل عسى ان يكون قریبا، یہ عسى تامہ ہے، یہاں پر اس کے لیے اسم اور خبر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یکون فعل ہوا ضمیر راجع، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، البعث کی طرف راجع، اور قریباً اس کے لیے خبر ہے. بتاویل مصدر یہ عسى کے لیے فاعل بنے گا، عسى یہاں پر تامہ ہے. قل عسى ان يكون البعث قریبا، وہ بعثت قریب ہو. وہ قریب کتنا؟ یوم یدعوکم، یہ قریباً سے بدل ہے. یوم یدعوکم، جس دن قبروں سے تمہیں وہ بلائے گا. یوم یدعوکم من قبورکم، قبروں سے بلا کر کے تمہیں اٹھائے گا کہ اٹھو. فتستجیبون بحمدہ، اللہ کی حمد کرتے ہوئے آپ لبیک کر کے اٹھیں گے. فتستجیبون بحمدہ، فتستجیبون حال کونکم حامدین، حمد کرتے ہوئے یا متلبسین بحمدہ اٹھیں گے. وتظنون، اور ایسے اٹھنے کے بعد تمہارا گمان یہ ہوگا، ان لبثتم کہ ما لبثتم الا قلیلا، الا زمانا قلیلا فی الدنیا، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی اس قسم کی ہوگی کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تم قبر کے اندر کتنے رہے اور دنیا کے اندر کتنے رہے، یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال. وتظنون، تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ما لبثتم، یہ ان نفی ہے لیکن نفی ٹوٹ گئی اللہ سے. ان لبثتم ما لبثتم الا قلیلا، بہت، الا وقتا قلیلا، بہت تھوڑے دنیا کے اندر تم رہے تھے. یہ قیامت کے ہولناکی کی وجہ سے یہ منظر ہوگا. اس کے بعد مولانا وقل لعبادی، یہ ترغیب بعد الزجر ہے، یہ کافروں کو ترغیب بعد الزجر ہے. اب حضرت کو حکم ہے کہ کافروں کو واعظ و نصیحت آدمی کس طریقے پر کرے. وقل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دے، یعنی مومنین سے کہہ دے. عبادی اور عباد لی، سمجھے؟ عبدی اور عبد لی، عبدہو عبد لہو، ان کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا. یہ عبادی سے مومن مراد ہے. مومنوں سے کہہ دیں یقولوا للکفار، وقل لعبادی، صبح بتا چکا ہوں سورت کے ابتدا میں، عباد لنا، عبادنا، ہو گیا؟ یہاں مومن مراد ہے. وقل لعبادی، مومن سے کہہ دیں کہ یقولوا للکفار، کفار سے کہہ دیں الکلمۃ التی، اس قسم کا کلمہ، التی ہی احسن، جو کہ عمدہ ہو اور نرم قسم کا کلمہ ہو. کافروں سے نرمی میں بات کرے. ہو گیا مولانا؟ یہ احسن
الین کے معنی میں ہے، عمدہ نرم قسم کا، نرم بات کی جائے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي میرے بندوں سے کہہ دے، یقولوا للکفار ان قلت لہم، اگر آپ ان سے کہیں گے اور مسلمانوں کو سکھائیں گے طریقہ تو یقولوا للکفار، وہ کفار سے کہیں الکلمۃ التی، ایسا کلمہ کہ ہی احسن ہو، جو عمدہ ہو اور بہتر ہو ان کے لیے، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، انگلی نہ مار دو ان کو، ان شیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان درمیان میں فساد ڈال دیتا ہے، یوقع الفساد بینہم، ان شیطان کان عدوا مبینا للانسان، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، تھا نہیں ہے۔ اس لیے عرض کیا کہ یہ جو آج کے سبق میں جو کانا کانا آتے ہیں یہ دوام کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ دوام کے لیے، تھا تو نہیں، اب آج کل نہیں ہے، تمہاری جان چھوٹ گئی کیا، سمجھے؟ ان شیطان کان للانسان ان شیطان ینزغ بینہم، ان شیطان یہ ینزغ بینکم کے لیے تعلیل وضاحت ہے، ان شیطان کان عدوا مبینا للانسان، انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، یہ وہ کلمۃ المومنین کی تفسیر ہے مولانا کہ کس طرح کہیں، ان سے یہ کہہ دو کافروں سے اس اندر، ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے، ربکم اعلم بکم کا معنی بما انتم علیہ من العقائد یا من الاخلاص، کہ تمہارے دل کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ ایک عالم بکم، ایک عالم منکم، یہ منکم نہیں ہے بکم ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انا اعلم بالشوکانی، میں نے شوکانی نہیں، علامہ شوکانی کے بارے میں فرمایا انا اعلم بالشوکانی، میں شوکانی کو جانتا ہوں کہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے، اس کے حالات کو میں خوب جانتا ہوں، تم لوگوں نے اس کو امام بنایا ہے، سمجھے؟ شوکانی کو چور ہے، دوسروں کی کتابیں چوری کر کے اپنے نام پہ لکھتا ہے، فرمایا کسی کمرے میں بند کرو شوکانی کو اور مجھے بھی کاپی دے دو خالی، اس کو بھی خالی، کتابیں کسی کو نہ دو، پھر کہہ دو اس موضوع پر کتاب لکھو، فرمایا میں پوری کتاب لکھوں گا، شوکانی کی کاپی خالی رہے گی، سمجھتا ہے؟ اس چور کو میں جانتا ہوں، انا عالم بالشوکانی، من الشوکانی نہیں ہے، کچھ فرق پڑا؟ ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار جانتا ہے تمہاری حقیقت کو، ان یشاء یرحمکم، اگر اللہ چاہے تمہارے اندر کوئی خوبی ہو اللہ رحم فرمائے اور تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، او ان یشاء یعذبکم، اور چاہے یہ کہ اللہ کا بھلا کرے تمہیں عذاب کر دے، اس کی مرضی ہے۔ وما ارسلناک، یہ نرم باتیں اس لیے کر دو، ما ارسلناک وکیلا علیہم، ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر کے بھیجا کہ مجبور آپ ان کو ایمان پر مجبور کرے کسی کو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام تو ہے اللہ بشیر و نذیر، خوشخبری مومنین کو سنا دے ترغیب، نذیر کافروں کو ڈر سنائے، باقی ایمان پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ایمان قصری جس کو کہتے ہیں، قصری مجبوری، قہری ایمان یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ وما ارسلناک وکیلا علیہم وربک اعلم بمن ثبت فی السماوات والارض، اور اللہ جانتا ہے ان تمام کو، ان سب کو جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، اور اللہ اپنے لہذا اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بندوں کی اس کے لیے ہدایت کے لیے جس کو بھی چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اور اس وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں لا ناصح افضل من محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کے اچھا افضل کوئی ناصح تمہارے لیے نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے انبیاء کو بعض کو بعض پر یہ کہ فضیلت دی ہے، لہذا آپ افضل ہے اور دوسرے انبیاء مفضول ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے یہ کہ زبور دی، یہ دوسروں کو نہیں، اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلا مجاہد ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وجہ سے اس کا تذکرہ جہاں اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو میں نے بتایا تھا اولو العزم انبیاء 12-13 ہے جو اس آیت میں، اس میں بھی داؤد کو الگ ذکر کیا ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَسُلَيْمَانَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حالانکہ اولو العزم میں سارے انبیاء ہے، یہ لغوی اعتبار سے نہیں، ویسے لغوی اعتبار سے سارے 1.25 لاکھ انبیاء اولو العزم ہیں، لیکن مفسرین کا اصطلاح جس پر اتفاق ہے وہ یہ انبیاء جو اس آیت یہ اولو العزم ہے، یہ جو قرآن میں جو بار بار آتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، وہ یہی ہے۔ امام بخاری بھی اپنے کتاب اسی سے شروع کرتا، سمجھے نہیں؟ اور جو بات لکھنے کی ہے وہ تو لکھتے بھی نہیں ہیں لوگ، سمجھے؟ اس لیے بخاری کی شارحین میں سے کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی بھی نہیں ہے کہ لکھے، اصل بات کیوں
کہ امام بخاری پورے قرآن سے چھوڑ کر کے اس آیت سے ابتدا کیوں؟ بس کہتے وہی سے، سمجھے بھائی، وہی تدریجی ہوتی تھی، فلانا ہوتا تھا، وہ گلی نہیں ہے جو سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ گلی نہیں ہے، یہ تو حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہے مولوی صاحب۔ داؤد علیہ السلام اس لیے فرمایا کہ مجھے داؤد علیہ السلام کا روزہ، اس کا جہاد، سمجھے، ایک دن اللہ کا بھلا کہ روزہ رکھے، ایک دن کھائے، یہ جہاد کے لیے پریکٹس کرتا تھا، چونکہ سلسلہ شروع ہے وہ اسی طرح۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس کے بعد واپس توحید کی طرف کلام جا رہا ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمُوهُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ تم اپنے معبود جن کو سمجھتے ہیں ان کو پکارو۔ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُمُوهُم أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم اپنے کارساز سمجھتے ہو ان کو بلاؤ۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ، کسی مصیبت کے ٹالنے کے وہ مالک بھی نہیں ہے، ولا تحویلاً، اور ایک کو دوسری حالت کی طرف منتقل کر دینا، ہاں مصیبت کو یہاں سے ٹالنا دوسرے کی طرف، یا ایک حالت سے دوسرے کی طرف یہ کہ پھیر دینا۔ مولانا یہ آج کل کے اصطلاح میں ابھی پیروں نے یہ بھی شروع کیا، یہ نئی چیز آپ کو بتا دوں، یہ بیماری کو ٹرانسفر کرنا، بیماری کو کیا کرنا؟ ٹرانسفر کرنا۔ بیماری آپ کو لگی ہے، یہ جو بیٹھا ہے نا اب مکار، اس نے سر نیچے کر دیا، سمجھے، یہ بیٹھا واقعی ان کا طریقہ یہی ہے، بیماری کو ٹرانسفر کرتے ہیں، بس آپ بکرا لے کر کے دے دیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا کریں؟ ایک یہ ہے کہ پورے بیماری کو لائیں گے آپ کی انگلی کے اندر لائیں گے اور یہاں سے کاٹیں گے، دوسرا یہ کہ بیماری کو یہاں سے کرتے 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 وہ بکری کی طرف منتقل، آپ بکری دے دیں، پھر اس بیمار بکری کو کاٹ کر کے کھاتے ہوئے بیماری یہاں سے منتقل ہو گئی، کس کی طرف؟ بکری کی طرف منتقل ہو گئی، اس کو بیماری کا ٹرانسفر ہو گیا۔ لیکن یہ بات ان کی صحیح ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بتا دینا وہاں سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس کی بنیاد پر کسی پیر کو آپ گمراہ قرار نہیں دے سکتے، بیماری کی ٹرانسفر ہوتی ہے، نبی نے خود کی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ یہ دارالوبا تھا، دارالوبا یعنی مدینہ کالا پانی تھا، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ حضرت بلال کے اشعار، حضرت ابو بکر کے رو رو کر کے یہ اشعار پڑھتے تھے کہ یا اللہ کس جگہ پر آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم انقل حماہا الی الجحفۃ، اے اللہ مدینہ کی ساری بیماریاں یہاں سے منتقل کر کے من الجحفۃ الی الجحفۃ، جحفہ کی طرف لے جاؤ، اور ہوا بھی یہی کہ مدینے سے بیماریاں ٹرانسفر ہو کر کے جوفہ میں چلے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور پھر مدینہ اس طرح بنا، پھر حافظ صاحب لکھتا ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، ان کی کتاب ہے، اس میں حضرت صاحب لکھتا ہے کہ اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ صحت کے لحاظ سے آب زمزم پی کر کے مدینہ کے کھجور کھاؤ، یہ سب سے بہتر۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے بیمار اور مریض دنیا کے اطباء نے ان کو جواب دیا، لیکن میں سورہ فاتحہ اس پر پڑھ کر کے زمزم پر اور مدینہ کے کھجوروں کو کھلایا، بس کہتے ہیں اطباء بھی حیران ہو گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر ماہر، کہ یہ کیا ہے، بیماری ختم ہو گئی، سمجھتا ہے؟ یہ ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل کر دینا، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ پھیر دینا، یہ کہ بیماری کو یا یہ ساری چیزیں تحویلاً کے اندر آ جاتے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، خیال کر لینا مولانا، یہ الذین اولئک سے بدل ہے، اولئک الذین یدعونہم، یہ پیر حضرات اور یہ تمہارے معبود، یہ معبود جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، یہ معبود یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ خود یہ ہے کہ اللہ کے سامنے وسیلہ، اللہ کے قرب کو تلاش کرتے ہیں، ایہم اقرب من اللہ، کون اقرب الی اللہ، اللہ کے قریب ان میں سے کون ہے، ویرجون رحمتہ، یہ اللہ کی رحمت کے یہ کہ امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ارے تم جس عیسیٰ کو، دو قسم کے پیر ہیں، ایک پیر ہے اللہ کا بھلا کری ہے کہ جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ بت ہے، وہ بت ہے، یہ چیز ہے، وہ تو ہے ہی جہنمی، سمجھے، وہ کیا ہے، انکم وما تعبدون، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، وہ جہنم کے ایندھن ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کر، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، سمجھے، وہ پتھر ہے جن کو یہ پوچھتے تھے، یا گندک والے پتھر ہے، دیگر پتھر، ایک تو یہ پیر ہے، ایک معبود یہ ہے، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے
یہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ والے نہیں ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے، ہم بتوں کی عبادت کرتے تو بت اللہ کے قرب کو تلاش کرتے، بت تو بت ہے، آیا سمجھ؟ یہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ نہیں، یہ وہ ہے کہ جو ذوات قدسیہ جن کو پوچھتے تھے، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ فرشتے ہیں جن کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پوچھتے ہیں، جنات کو پوچھتے ہیں، جنات سے پناہ مانگتے ہیں، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جیسے باللہ اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے اعوذ باللہ، اسی طرح بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔ اعوذ باللہ کا تو قانون آپ کو بتایا نا، ایک سے بھاگنا ہے دوسرے کے پاس جانا ہے، جس پر با لگا اس کے پاس جانا ہے، جس پر مین لگانا ہے اس بغیرت سے بھاگنا ہے، اور ابتدا میں اعوذ باللہ میں قانون آپ کو بتایا، تو اعوذ باللہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، میں نے شیطان سے بھاگنا ہے، سمجھتا؟ اور وہی جنات کی پناہ میں یہ جاتے تھے، انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، یعوذون برجال من الجن۔ اس قسم کے ذوات قدسیہ عیسیٰ علیہ السلام یا جیسے جن ہستیوں کو یہ لوگ پوجتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ خود اللہ کے قرب کو تلاش کرتے ہیں، سمجھے؟ وہ خود محتاج ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب کس طریقے پر ملے۔ اولئک الذین یدعونہم، اولئک الذین یدعونہم، الذین یدعونہم، جن کو یہ پکارتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہو گیا یدعونہم فعل بفاعل مفعول، صلہ ہو گیا الذین کے، الذین بدل ہے اولئک سے، یہ مبتدا بنے گا، خبر اس کی یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ تلاش کرتے ہیں اللہ کی طرف الوسیلۃ، اللہ کا قرب، اور ایسا عمل جو ان کو اللہ سے قریب کر دے۔ وسیلہ کا معنی چھٹے بار میں نے آپ کو بتایا، کل ما یتقرب بہ الی اللہ، ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ویسے وسیلہ کا ترجمہ ذریعہ ہے، کل ما یتقرب بہ الی اللہ۔ اس کی 3 صورتیں میں نے آپ کو بتائی، 2 صورتیں متفق علیہما، ایک صورت مختلف فیہا تھا، اس کی بھی میں نے تعویل کر کے آپ کو بتا دی۔ آپ کو زیادہ شوق ہے نا سمجھ شریف میں کہ وسیلے کا، تو اس میں بھی میں نے آپ کے لیے گنجائش نکالی، سمجھے؟ جو متفق علیہ چیز ہے وہ تو لینا بھی نہیں ہے ان کو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ خواہ ہاتھ ڈالیں گے اور اسی کو مدار دیوبندیت بنائیں گے۔ تو میں نے آپ کو تعویل کر کے بتایا تھا، کاش کہ اگر آپ کا حافظ آپ کے ساتھ دے دے، سمجھے؟ جن بعض ساتھیوں کو یہ چسکا ہوتا ہے نا، سمجھ رہی میں، تو وہ چسکے والی بھی بات آپ کو کر دی ہے۔ اللہ ان مولویوں کو ہدایت دے دے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جو اس قسم جو اتفاقیات ہے اس پر امت کو نہیں کہیں گے، خواہ ایک، سمجھے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ نے جب امام ابو یوسف کو بھیجا، امام یوسف جب فارغ ہو گئے، فرمایا بیٹا میری ایک بات سننا۔ کہا کہ اختلافی مسئلہ پوچھیں گے پوری مجلس میں آپ سے، تو کہہ دینا اس میں یہ بھی رائے ہے علماء کی، 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 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا بیٹا اس طرح کرنا۔ کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا کہ اختلافی مسئلے میں اپنا رجحان نہیں، اختلافی مسئلے میں اپنا رجحان کبھی ظاہر نہیں کرنا، کرو گے تو یہ مولوی آپ کو ذلیل کریں گے۔ سب سے پہلے اس اختلافی میں لوگوں کے اقوال تو بتا دو، لیکن آپ اپنا جو کچھ کریں گے دشمن تلاش کرے گا کہ نہ کسی طریقے سے مثلا اس کا اپنا مسئلہ کیا اس کو کر۔ امام بخاری کو بدنام کیا، امام ابو حنیفہ کو بدنام کیا، امام شافعی کو غریب کو بدنام کر دیا، ان میں سے کون رہا؟ سمجھتا؟ تو آپ کا حال بھی تو یہی ہے۔ اولئک الذین یدعونکم، جو اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، یہ بدل مبدل مبتدا، یبتغون الی ربہم، یہ پروردگار کے پاس طلب کرتے ہیں الوسیلۃ، اللہ کے قرب کو، اور ایسے عمل کو کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، سمجھے؟ اور یہاں پر آپ یہ کہہ دیں وسیلۃ من یتقرب بہ الی اللہ، اس آدمی کا ذریعہ کس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے وسیلہ کو طلب کرتے ہیں، ایہم ہوا اقرب، ایہم ہوا اقرب، ایہم مبتدا بنے گا کون ان میں سے قریب ہے الی اللہ، ایہم اقرب الی اللہ ہے، سمجھے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ خود محتاج ہیں اللہ کی رحمت سے، رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، عذاب سے ڈرتے ہیں، سمجھے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ سارے کے ساتھ مولانا ایمان اسی کو کہتے ہیں، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ بخاری میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں الایمان بین الخوف و بین الرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیان میں ہے۔ اگر کہہ دے سارے جہنم میں جاؤ، ایک آدمی صرف جنت میں جائے، عمر کو امید ہے، رجا ہے امید کو، عمر یرجو، عمر کی امید ہے کہ میں جنتی ہوں، یہ رجا ہے۔ اور اگر اعلان ہو جائے سارے کے سارے جنت میں جاؤ،
ایک آدمی صرف جہنم میں جائے، یخاف عمر کو ڈر ہے کہ کہیں وہ میں تو نہیں ہوں۔ واہ واہ، کس طرح مسئلہ اچھا سمجھایا اس نے، سمجھے؟ یہ ہے الایمان بین الخوف و بین الرجاء۔ وَيَرْجُونَ الرَّحْمَةَ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب کان محذورا، وہ قابل خوف چاہیے کہ اسے ڈرا جائے، اس سے بچا جائے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، وہ کانا کیسی تھا نہیں کرنا ترجمہ۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، تخفیف دنوی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ کوئی بستی نہیں ہے إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر یہ کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، قبل یوم القیامت قیامت سے پہلے، او معذبوا عذابا شدیدا یا عذاب دے دیں گے، جو اس وقت اذا عبدوا غیر اللہ، جب غیر اللہ کی عبادت کریں گے، رجاء ان يدفع عنهم العذاب، اس امید پر کہ غیر اللہ ہم سے بیماریوں کو، مصیبتوں کو اس وقت، ورنہ یہ کیسے عذاب میں سب کو ہلاک کرنا نہیں ہے، اڑے خیال کر لینا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، یہ نحن مہلکوها، نحن مبتدا بنے گا، مہلکوها قبل یوم القیامت، یہ پورا خبر بن گیا اس کے لیے، او معذب کاتف ہوگا، پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا، من قریۃ، من زائدہ ہے مبتدا کے لیے، قریۃ مبتدا، کوئی بستی نہیں ہے مگر الا نحن مہلکوها، ہم ان کو ہلاک کریں گے قیامت سے پہلے، یہ اس وقت کہ اذا عبدوا غیر اللہ، جب غیر اللہ کی عبادت کریں گے، او معذبوا عذابا شدیدا، یا یہ کہ عذاب دے دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، لوح محفوظ کے اندر یہ اسی طریقہ پر لکھا ہوا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد یہ جو معجزات، فرمائشی معجزات، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، 7ویں پارے سے ہم لوگ شروع ہے، کئی دفعہ یہ بات آ گئی ہے کہ فرمائشی معجزات، معجزہ اللہ اپنے علم کے مطابق نبی کی صداقت کے لیے اس کے دستے مبارک پر ظاہر کر لیتا، ٹھیک بس، لیکن آپ کے فرمائشی معجزہ جب اللہ ظاہر کرے گا نہیں مانو گے پھر تباہی آ جائے گی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، الآیت معرف باللام ہے، اس سے معجزات فرمائشی، معجزات مطلوبہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، عام معجزات مراد نہیں ہے، معرف باللام۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمیں نہیں روکتا، اللہ آپ کا بھلا کرے اس بات سے، ما منعنا من ان نرسل بالآیات، کہ ہم معجزات بھیج دیں، اس سے کوئی چیز نہیں روکتی، مگر الا ان کذب، یہ منع کا فاعل ہے، الا ان کذب بها الاولون، مگر یہ کہ اولون نے، پہلی صدی انہوں نے پہلے تب خاندانوں نے ان کی تکذیب کر دی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ دیکھو وآتینا ثمود الناقۃ، ہم نے قوم سمود کو دے دیا ناقۃ، اونٹنی دے دی صالح صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم مبصرۃ، درحال کہ کھلی نشانی، روشن نشانی تھی، فظلموا بها، انہوں نے اونٹنی پر ظلم کر دیا اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ ہے فظلموا بها فاهلكوا، وہ ہلاک ہو گئے۔ وما نرسل بالآیات، معجزات ہم بھیجتے نہیں مگر الا تخویفاً، قوموں کو ڈرانے کے لیے، اگر وہ ڈرتے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ڈرتے تو ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مولانا بالکل آسان ہے، منعنا، منع بازی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نہ مفعول اول ہے، ان نرسل بالآیات یہ بتاویل مصدر مفعول ثانی ہے، ان کذب بها الاولون یہ منع کا فاعل ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ دوسری جگہ پر بھی اسی طریقہ پر آ جائے گا، الا کے بعد یہ ہے کہ منع کا فاعل، بس ختم۔ وآتینا ثمود الناقۃ، وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ایک اس کو جملہ معترضہ بنا دو، دوسرا اس کو حال بنا دو، وقد آتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور یہ کہ قوم سمود کو ہم نے اونٹنے دے دی، درحال کہ مبصرۃ کھلی نشانی، روشن دلیل، فظلموا بها، انہوں نے اس پر اونٹنی پر ظلم کر دیا، جیسے کہ قدار نے اس کے کونچیں کاٹ ڈالی، میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اس کے بعد اب مسئلہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ مولانا زجر ہے، منکرین معجزات پر زجر ہے، زجر برائے منکرین معجزات۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہم نے یہ ہدایت جاری کہ آپ کو بتا دیں، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اللہ پاک نے یہ کہ لوگوں کا احاطہ کیا، کوئی اس کی گرفت سے باہر نکلے گا نہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور اس مشاہدہ کو، اس دیکھنے کو جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، آپ کے رؤیا کا، آپ کے اس دیکھنے کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھا دیا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ لوگوں کے لیے آزمائش تھی، کچھ لوگوں نے ایمان لایا اور کچھ نے انکار کر دیا، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور زقوم کی درخت کو،
ہم نے نہیں بنایا زقوم کی درخت کو یہ رویا پر وما جعلنا الرؤيا التي وما جعلنا الشجرة الزقومة الا فتنة للناس، لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ قرآن میں اندر جس کا ذکر ہے ونخوفهم، ہم ان کو ڈراتے فما یزیدهم، لیکن ہمارا ڈرانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا الا طغیانا کبیرا، مگر ان کی سرکشی کو۔ مولانا الرؤيا التي سے مراد ہے وہ رویا ہے، رؤیت العین ہے کہ آنکھوں سے آپ نے بیداری میں شب معراج میں جو کچھ دیکھا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ رویا سے رؤیت العین مراد ہے، رویا خواب مراد نہیں ہے۔ خواب میں تو آپ نے اللہ کی زیارت کی، سمجھے؟ وہ تو ابو حنیفہ نے بھی کی، مقدمہ شامیہ میں لکھا کہ 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی، اور 100ویں مرتبہ پھر جب زیارت کی تو اللہ سے ایک پوچھا کہ انسان کی نجات کس چیز پہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ سبحان الاحد الصمد، وہ ایک دعا ہے مقدمہ شامی میں لکھی ہوئی ہے۔ خواب میں دیکھ لینا، خواب میں نبی کو بھی دیکھا جاتا ہے، اللہ کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اتنا فرق ہوگا کہ نبی کو خواب میں دیکھیں گے شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی فی صورتی من رآنی فی المنام فقد رآنی من رآنی فی المنام فقد رأى الحق من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ، کئی روایتیں مولانا مسلم شریف نے جمع کی۔ نبی کی شکل میں شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے دھوکہ دے سکتا کہ میں اللہ ہوں، جبکہ وہ اللہ ہوگا بھی نہیں۔ لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کیا یاد کرو گے؟ آپ کو مسئلہ سمجھا؟ اللہ کی شکل بنائے گا دھوکہ والی شکل، اللہ کی شکل تو ہوگی نہیں، دھوکہ والی دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں، لیکن نبی والے نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ساری کائنات ہے، یہ کائنات کے اندر جتنے بھی نظام چل رہا ہے یہ سب انفعالیات مفعولات ہے۔ اللہ خالق ہے، اس کے وہ صفت فاعلی، اس کے صفات ہے۔ آپ نے پڑھا فاعل مختار ہے یا موجب حقیقی، جو بھی کہو فلاسفہ اور متکلمین کا مسئلہ آپ نے شرکائت کا منہ کالا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ جتنے بھی کائنات کے اندر یہ نظام ہے، خوشی ہے، غمی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یہ سب اللہ کے۔ کوئی غصے میں ہے، کوئی خوشی میں ہے، اگر غصے میں ہے تو صفت قہاریت، عزیز ذو انتقام والا، اس کا منظر مجھ پر ظاہر ہو رہا۔ اگر میرے اندر ترس ہے، شفقت ہے، تو میں رحمان رحیم کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ میں کھاتا پیتا نہیں ہوں تو میں سوتا بھی نہیں ہوں رمضان میں، لا تاخذ سنۃ ولا نوم کا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات کو اپناؤ۔ یہ سارا کائنات جو ہے نا، یہ اللہ کی صفات کا وہ ہے، مظہر ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ صفات اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ کی صفات میں سے اذلال بھی ہے، یذل بھی ہے، اور یہدی بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یذل والی اس کا منظر پیش کر کے شیطان آپ کو دھوکہ دے دے، سمجھے بھائی جان، اور کہ میں اللہ ہوں، لیکن وہ اللہ ہوگا بھی نہیں۔ اور نبی کی صفت تو کوئی یذل ہے نہیں، وہ ہادی ہے، اس لیے اس کی شکل میں آ نہیں سکتا۔ اس لیے غنیت الطالبین کے مقدمے، آپ تو چونکہ تشویش ہو گئی اس لیے میں قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ غنیت الطالبین کے مقدمے لکھا ہوا ہے کہ حضرت اقدس پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے کہیں، سخت پیاس لگی، سفر میں تھکا ہوا، آواز آ گئی یا عبد القادر رضینا عنک کل الرضا، آپ سے راضی ہو گئے عبد القادر، تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ عبد القادر تو نے اتنی عبادت کیے، اب مزید نماز پڑھ یا نہ پڑھ، حج کر یا نہ کر، روزہ رکھ یا نہ رکھ، تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور بارش ہو گئی، پیاس لگی تھی، آپ نے پانی پی لیا، بارش ہو گئی اور آواز آ گئی کہ میں تیرا رب بول رہا ہوں، بادلوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ عبد القادر تیرے پیاس پر مجھے ترس آ گیا، میں نے بارش برسایا، تیرے پیاس پر مجھے ترس آیا، بارش برسایا، تجھے پانی پلایا، تو نے عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، چاہے نماز پڑھ یا نہ پڑھ، روزہ رکھ یا نہ رکھ، مزید شریعت پر چل یا نہ چل، میں نے تیرے بخشش کر دی، تیرے فیصلہ کر دیا۔ دیکھو کتنی پیاری آواز ہے، سمجھا؟ حضرت تو تھے ہی حضرت، میرے جیسے اور آپ جیسے مردار ہوتا تو مردار ہے بدبخت، تو سمجھ شریف میں حیف ہے، افسوس ہے ہمارے علم پر۔ جب یہ آواز سنی حضرت نے فرمایا ہا 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 ہا،
عبد القادر اتنا بڑا آدمی ہو گیا، عبادت کا حق اتنا ادا کر دیا کہ اس سے اللہ راضی ہو گیا، مزید عبادت اس پر معاف ہے۔ کہنے لگا اے کتے کا بچہ، تو میرا اللہ نہیں ہے، شیطان آہستہ دغا 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 آ کتے کا بچہ۔ عبد القادر نبی سے بڑھ گیا، نبی پہ آخر یحادہ بین رجلین سہارا دے کر کے بخاری میں نبی کو لے جایا جا رہا تھا، نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی، عبد القادر آہستہ دغا 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 دغا، سمجھے؟ بریڑے نہ لمے دوں کر آئے سمجھے؟ دیکھا ناکام ہو گئے۔ کہنے لگے عبد القادر خدا کی قسم تجھ سے پہلے 70 صوفیوں کو میں نے پتہ نہیں راوڑ میں سال لگایا کتنا، ان کا منہ کالا کہ ان کو مرتد بنا کر کے میں نے چھوڑ دیا 70 صوفیوں کو۔ لیکن عبد القادر تو بڑا بیدار دماغ ہے، تجھے بچایا تیرے علم نے بچایا۔ کس نے بچایا؟ دیکھو کتنا پیارا اعتراف کر دیا علم کا کہ تو اتنا بڑا عالم ہے، تو آپ بھی خوش ہوگے، وہ بھی خوش ہوگے، اس لیے کہ ہمارا مزاج شیطانی ہے نا، ہم سب کا مزاج ہی شیطانی ہے۔ تو کہنے لگے کہ عبد القادر تجھے بچایا کس نے؟ تیرے علم نے بچایا۔ کہ اے کتے کا بچہ، علم کسی کو نہیں بچاتا، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اب بھی مجھے دھوکہ دے آہستہ دغا دغا دغا، سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہے دیکھا۔ کہنے لگے تجھ سے پہلے بڑی بڑی صوفی اتنے کہ ان کی داڑھی کے نیچے پورا پاکستان چھپے گا، سمجھے؟ ان کو میں نے مرتد بنا کر کے اس انداز میں نے چھوڑا، سمجھے؟ اور اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اب اگر کسی کو مرتد بنانا ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا طریقہ انگریز کے پاس ہے، انگریز اس کو وہ طریقہ بتائے گا کہ کتنے لوگوں کو نبی بناتا کتنا۔ اب یہ زید ہے، آپ جو یہ نبی بننے کے قابل ہے؟ بولو یہ نبی بننے کے قابل ہے؟ یہ نبی ہے، یہ ولی ہے، اس پر الہام ہوتا ہے۔ اب اگر انگریز چاہے اس کو فوراً نبی بنا سکتا ہے صرف ایک چیلے میں۔ یہ غریب گیا مراقبہ کر رہا ہے، کوئٹہ دشت میں اس کا گھر ہے، سمجھے؟ دشت میں پہاڑوں میں مراقبہ کر رہا ہے، مراقبہ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو الا ہو الا ہو الا ہو۔ 4-5 دن اس طرح مراقبے میں رہے، پھر نکلے اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ انگریز نے آ کر کے سوراخ کر دیا، اس کے پاس وہ آلہ تھے، جلدی جلدی میں بڑا چٹان تھا جس کے غار میں یہ رہتا، چلہ کشی کرتا ہے۔ انگریز نے لا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں کوئی میک لگا دی، اس کو بالکل بند کر دیا، معمولی سوراخ اس میں چھوڑ دی کہ آواز اس سے نکلے۔ سمجھ شریف میں کیا آئے سمجھ میں؟ یہاں اب ظاہر ہے کہ ریموٹ کے ذریعے سے جہاں سے وہ دور انگریز حضرت آ گیا شام کو، اپنے رشتہ داروں کے پاس گیا، واپس اپنے غار میں اللہ 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 یا زید یا زید قد ارضیتنا کل الارزاق وعبدتنا حق العبادت۔ آپ نے مکمل راضی کر دیا ہمیں، آپ نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ یا زید قد جعلتک نبیا لأہل کوئٹہ۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ زید حیران ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، الہام ہو گیا نہیں ہو گیا؟ دوسرے دن پھر کہا یا زید یا زید قد نرى تقلبك في الساجدین۔ جو تو نماز پڑھتا ہے نا، تیرے الٹ پلٹ کو ہم دیکھتے، بہت ہم نے تجھے پسند کیا۔ اس یہ وہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر تیسرے دن یا زید یا زید انا اخترتک فاستمع لما یوحى۔ زید میں نے چن لیا، اب وہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر زید تلاش کرے کہاں، دیکھ رہا آواز آ رہی، سمجھ شریف میں آیا سمجھ میں؟ کہتے من انتا کہ انی
أنا الله من أنت لا أراك إني معك أسمع وأرى إنني أنا الله. ہو گیا؟ یہ 8-10 دن اس طرح الہام ہو گیا اور وہی ہوتی رہی. اب اس کو زید کو کہہ رہے یا زید بلغ ما اوحی الیک، جو وہی ہو رہی ہے تبلیغ کر کو پہنچانا. وَلَوْ لَمْ تُبَلِّغْ اگر تبلیغ نہیں کریں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ حق ادا نہیں کیا آپ نے تبلیغ کا، وہی کو نہیں پہنچایا. کیا ہے؟ لَأَخَذْنَا مِنْكَ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْكَ الْوَتِينَ. تیرے شہرک کاٹوں گا. کر اعلان کر، میں اللہ بول رہا ہوں، تجھے نبوت مل گئی، تیرے شہرک تیرے کاٹوں گا ہاتھ سے. لَنَأْخُذُكَ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَنَقْطَعُ مِنْكَ الْوَتِينَ. تیرے شہرک بھی کاٹ دیں گے، چل جلدی کر. زید نے عصمت اللہ کو 5-10 دن کے بلائے، اگر نہیں تو اللہ اس کو نبی بنا چکا ہے نا. زید نے آ کر کے 5-10 دن کے بعد عصمت اللہ کو کہا، مولی عصمت اللہ یہ چیزیں بتانے کی نہیں ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، لیکن ایک امانت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں بتا سکتا ہوں. سمجھا؟ یہ ایک امانت ہے جو اللہ میرے گردن کو کاٹ دے گا. خدا کی قسم بار بار مجھے یہ الہام، یہ وہی ہوتی ہے مجھے. کیا ہوا؟ مجھے اللہ نے نبی بنایا، میں چھپا رہا ہوں، کیسے اعلان کروں؟ لوگ میرے جان کے دشمن بن گئے، کیسے؟ آیا سمجھ میں نہیں؟ اور وہ دیکھتے کہ بزرگ ہے، کہتے فکر نہ کرو، ماحول بنا رہے، ہم بھی تیرے ساتھ، اس لیے کہ ہم تمہارے لوسی قسم کے تیرے مرید ہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لہذا 15-20 آہستہ آہستہ کہ حضرت کو الہام ہو گیا، ولایت اس کو مل گئی. سمجھ شریف میں آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ موہی وہی کرنے والا، یہ موہا الہ جس پر وہی ہو رہی ہے، یہ کون ہے؟ موہی بھی شیطان ہے، موہا الہ بھی شیطان. وہ بھی اس کو نبی بنایا نہیں بنایا؟ معاف کیجئے گا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ. کئی طریقے ہیں مولانا شیطان کے، اس طریقے پر بہت سے نبی بنے ہیں. یہ جو جاہل صوفی ہوتے ہیں کذکر الحمار، سمجھ شریف میں، یہ جاہل صوفی یہ اسی طریقے پر غرق ہوتے ہیں. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ شیطان کسی بھی شکل میں وہ واقعات اگر آپ کو سنانے پر آ جاؤں جو صحابہ کو انہوں نے یہ کہ ان کو کوشش کی، شیطان نے کس انداز میں گھوڑوں میں ہوا بھرے، گھوڑے کا پیٹ اتنا ہو جائے، سمجھے، اور گھوڑے کو لاؤ اس درخت کے پاس گھوڑے کو لاؤ تو فوراً وہ ہوا کو اسے نکالے، گھوڑے ٹھیک ہو جائے. یہ تابعین کے ساتھ بھی کر رہا ہے، یہ بڑوں کے ساتھ کر رہا ہے. سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ درخت یہ کارساز نہیں ہے تو یہ کیا ہے آخر؟ گھوڑوں کے پیٹ پھول جاتے جب تک ان کو نہیں لے جائیں گے اس درخت پر وہ ٹھیک. حالانکہ وہ ہوا بھرنے والا کون ہے؟ گھوڑوں کے پیٹے سے پھول جاتے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جب آدمی ہم بستری کرتا ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو پھر اس کے آلے تناسل کو پکڑ کر کے رحم مادر کے اندر اس کو چھوڑتے نہیں ہے، نطفے کے دوسرے طرف شیطان اس طرح کرتا. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کرتا. اور جب اللہ سے مایوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا نہیں، چونکہ تو دعا بھی نہیں پڑھتا، تو بے دین ہے. سمجھے؟ اللہ مجنب الشیطان وجنب الشیطان منا فیما رزقتنا، یہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے. جب نہیں پڑھیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ بچہ عیبدار قسم کا ہوگا اگر دعا نہیں پڑھیں گے. دوسرا یہ کہ نہیں کبھی اولاد نہیں ہوتی، اس کو اٹھا کر کے شیطان خود ہم بستری کرتا ہے. بیوی بے دین ہے، شوہر بے دین ہے، اس کو ہی ہم بستری، اس کے آلے تناسل کو دوسری اور یہاں ہم بستری کرے گا. یہ تو وہ دعائیں ہیں جو میرے نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس قسم کے خبیث شیاطین کو ان کے شرور اور آفات سے حفاظت کے لیے حضرت نے بتایا. اب یہ کرے گا.
سمجھے. اور کہ جب اللہ سے مایوس، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، کسی قبر پہ لے جاؤ، بیوی کو وہاں پر ملنگوں کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد خود بخود حمل ٹھہر گیا. اس نے شیطان نے وہاں جب وہ گئے قبر کے پاس، وہاں 2-3 راتیں جب وہاں گزاری بیوی کے ساتھ وہاں پر، تو شیطان اب یہ ہے کہ اس کو چھوڑتا ہے، نطفہ جا کر کے رحم مادر کے اندر سیدھا، اور بیوی کو حمل ٹھہر گیا. اس کے بعد آ کر کے وہ کہتا ہے بہت مانگا اس خدا سے، بہت مانگا. خدا براہ راست نہیں دیتا، وہ کسی کے واسطے سے دیتا ہے. بولو، خدا براہ راست نہیں دیتا، بلکہ کیا ہے، فلاں بزرگ کے پاس، اس بزرگ کے پاس گئے، ہمیں بچہ ہو گیا، اس کو بے ایمان بنا دیا، اس بزرگ کو غریب کو بھی بدنام کر دیا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اس قسم کا مولانا بہت مسئلہ خراب ہے، خیال کر لینا ذرا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، تیرے پروردگار نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا، لہذا اللہ سے چھوٹنے نہیں پائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي، اور وہ خواب نہیں بلکہ وہ مشاہدہ اور وہ رؤیا، وہ دیکھنا کہ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِيَّاهَا أَرَيْنَاكَهَا، جو ہم نے آپ کو دکھا دیا. اور اسی طرح وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور قرآن کے اندر جو لعنتی درخت جس کا یہ کہ ذکر ہے، ان دونوں کو ہم نے نہیں بنایا مگر إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. یہ مفعول ثانی ہے جعلنا کا. الرؤیا موصوف، التی اریناک ایہا یہ موصول صلہ مل کر کے یہ صفت. الشجرۃ الملعونۃ فی القرآن کا اسی پر اللہ آپ کا بھلا کرے عطف ہے، یہ مفعول اول. فتنۃ للناس یہ جعلنا کا مفعول ثانی. اڑے سمجھ میں آئے نہیں ہے، ان کو ہم نے نہیں بنایا. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا، یہ بھی باعث سے آزمائش ہے، بعض لوگوں نے مانا، بعض نے نہیں ممکن. اور درخت شجرۃ زقوم، شجرۃ زقوم، اوہ زقوم کا درخت جہنم میں، جہنم درختوں کو جلاتا ہے، آگ جلاتی ہے، یا درخت وہاں سے کہاں سے آ گیا؟ سمجھ رہی؟ اور آپ بھی کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کرے. چنانچہ شیعوں نے مذاق لکھ دیا، شیعوں نے یہاں تک مذاق کیا. بخاری میں جو روایت حدیث آتی ہے کہ اللہ جب غصے میں آئے گا اپنے قدم کو یہ ہے کہ جہنم میں رکھے گا، اور جہنم کہے گا قط 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 قط. کہتے ہیں ہمیں ایسا اللہ نہیں چاہیے جو جہنم میں جلنے والا ہو. سمجھے؟ ایسا اللہ، یہ کون سا اللہ ہے؟ سنیوں کا اللہ جو ہے نا وہ جہنم میں جلے گا. اس لیے وہ رؤیت باری تعالیٰ کے مسئلے میں اس کے قائل نہیں ہے. یہاں تک شین و یا عین و ہاں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں وہ خدا نہیں چاہیے جو اس کو دیکھیں جہنم میں بھی جلے. یہ خدا، یہ سنیوں کا خدا ہوگا. اب سمجھو، میں آپ کو دکھاؤں گا مولوی صاحب، بالکل ایک اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک کیڑا ہے، اس کے پر بھی ہوتے ہیں، مکھی جتنا، مکھی سے کچھ بڑا ہے، اس کے پر بھی ہوتے، اس کا نام ہے سمندر. ہمارے بابا چلاسی دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار میں بہت کثرت سے یہ موجود ہے. دیگر شعراء جو فارسی کے جو شعراء ہیں، یہ سمندر وہ کیڑا ہے کہ جب سخت قسم کی آگ جلتی ہے اس کے پر بھی ہے، تو وہ مزہ لے کر کے وہ ہے کہ آگ کے اندر آپ دیکھیں گے، اور آگ کی کبھی آواز نکلی گر 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 گر، اور وہ گھومتا ہے، نہ اس کے پر جلتے نہ وہ خود جلتا ہے. وہ بغیر آگ کے اس کو زندگی نہیں ہے. ایک آدمی قسم اٹھائے جس نے دیکھا ہو. یہ تو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ الو کے پٹے ہیں. سمجھے؟ یہ قرآن میرے سامنے، میں نے خود دیکھا ہے. اے برہیو بے ایمانو، یہ جو گون جو ہوتا ہے، اس گون کی لکڑی کو جب جلاتے اسی میں وہ نکل جاتا ہے. پٹھان جانتے نہیں جانتے؟ یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو دانہ سا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ہاں شنے جو کھاتے ہیں اس کے بعد پانی پیتے، کتنا مزہ آتا ہے. اس کی جو لکڑی ہوتی ہے، اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، آواز نکلتی ہے. سارے اس قسم کے لوگ ہیں، سمجھے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جلے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي وہ رؤیا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ زقوم کی درخت کو، ان کو ہم نے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش بنایا. وَنُخَوِّفُهُمْ ہم لوگوں کو یہ کہ ڈرا دیتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ان کی سرکشی کو بڑھا دیتا ہے. اب سب سے بڑا سرکش آپ کو بتاتے ہیں، طاغی
الا طغیانا کبیرہ۔ کافروں کو قرآن سے چڑ ہوتا ہے، ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک بڑے سرکش طاغی کا قصہ یا طاغوت کا قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، یہ سب سے بڑا طاغی ہے۔ قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَهُ طِينًا، قَالَ اسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَهُ طِينًا، آپ نے جس کو یہ کہ مٹی سے بنا دیا ہے، مٹی سے بنا دیا، اس کو میں کیسے سجدہ کر دوں؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ، شیطان کہتا ہے أَرَأَيْتَكَ، مجھے بتا دو، هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَهُ عَلَيَّ، جس کو آپ نے مجھ پر فوقیت دی، عزت دی ہے، مجھے قسم ہے تیرے لئن أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر قیامت تک آپ مجھے مہلت دے دیں گے، اور اللہ نے دے دی، انظرنی الی یوم یبعثون، اگر آپ مجھے مہلت دے دیں گے، لأحتنکن ذریتہ، اکھاڑ دوں گا، گمراہ کر کے ان کی پوری خاندان کو اکھاڑ دوں گا، اور ان کو یہ کہ ختم کر دوں گا، الا قلیلا، بہت سے کل تیرے بندے رہ جائیں گے شاید۔ قال جب اللہ نے فرمایا کہ جا اس طرح، ان کان الامر کذالک، جب حقیقت اس طریقہ پر، فمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاکم جزاء موفورا، تو تم سب کی تمہاری سزا یہ ہے کہ جہنم ہے، پورا کا پورا تمہیں یہ کہ وہ مل جائے گا، پورا ثواب، پورا بدلہ ملے گا۔ جزا موفورا، موصوف صفت مفعول مطلق ہے، جزاکم کے مصدر کے لیے مفعول مطلق آ گیا ہے آپ نے، فإن جہنم جزاکم، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، جزاکم جزاء موفورا، جزا موفورا مفعول مطلق بن گیا مصدر کے لیے، مصدر سے مفعول مطلق بنتا ہے، یہ آپ نے قافیے میں پڑھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فالعدل خروج عن صیغۃ الاصلیۃ تحقیقا و تقدیرا، اے خروجا تحقیقیا اور تقدیرا، فالعدل خروجہ سے خروجا تحقیقیا مفعول مطلق بنے گا، ساخوڑ بچے، سمجھ شیر میں ہے کہ فالعدل خروج عن صیغۃ الاصلیہ، ہو گیا مولانا، گوڑ نہیں کرنا۔ وَاسْتَفْزِدْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، پھسلا دے ان میں سے جس تک تیرا بس چلے، بِصَوْتِكَ، اپنی آواز سے، جیسے کہ معصیت کی طرف شیطان بلاتا ہے، کیا ہے وہ 14ویں پارہ میں گزر گیا، دعوتکم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من استطاعت من بصوتک، اپنے آواز سے بلا دے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور ان پر اپنے سوار اور پیادہ دونوں چلاتے رہ، وشارکم فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں ان کے ساتھ پارٹنر ہو جا، شریک ہو جا، حلال و حرام میں کر دے، وعیدہم، ان کو وعدے کرتے رہ، وما یعیدہم الشیطان، لوگوں سے، برے لوگوں سے شیطان کوئی وعدہ نہیں کرے گا مگر الا غرورا، ہمیشہ دھوکا ہوگا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ان پر تیرا تسلط زور نہیں چلے گا، وَكَفَى رَبُّكَ وَكِيلًا، تیرا پروردگار یہ کہ کافی ہے پیارے محمد وکیل ہونے کے اعتبار سے، لہذا فَوِّضُوا أُمُورَكُمْ إِلَىٰ وَكِيلِكُمْ، اپنے سارے معاملات وکیل کے حوالہ کر دو، اس لیے کہ موکل وکیل کے حوالہ کرتا ہے تو مقدمہ جا کر کے وکیل لڑتا ہے، ہاں۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ دلیل عقلی ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا پروردگار وہ ہے جو کہ کشتیوں کو چلاتا ہے، فی البر، دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ اللہ کے فضل کو تم طلب کرو اور رزق حاصل کرو سفر میں، دریائی سفروں سے۔ انہ کان رحیما بکم، بے شک وہ تم پر یہ کہ رحیم ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، دریا میں جس وقت یہ کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو ظَلَّ مَن تَدْعُونَهُ إِلَّا إِيَّاهُ، ظَلَّ اے غاب من تدعون، جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوتے، إِلَّا إِيَّاهُ، سوائے ایک اللہ کے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَهُ إِلَّا إِيَّاهُ، وہ سارے کے سارے غائب ہوتے مگر اللہ رہتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ، خشکی میں جب نجات تمہیں پہنچا دیتا ہے، أَعْرَضْتُمْ، تو ایمان سے روگردانی کرتے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناقدر ہے نعمتوں کا، بڑا ناقدر ہے۔ ارے دریا سے بھی تو جو آپ کو بچا دیا، آپ کو شکور بننا چاہیے تھا، کفور نہیں۔ تم نوح علیہ السلام کی اولاد ہو، انہ کان عبدا شکورا فکونوا شکورا لا کفورا، شکور بنو کفور نہ بنو۔ اس وجہ سے تو سورت میں ابتدا میں بتائے، ہو گیا۔ اتجہلون فامنتم من یخسف، یا یہ کہو انجوتم من البحر، دریا سے جب تمہیں نجات مل گئی، انجوتم من البحر، دریا سے تمہیں نجات مل گئی، فامنتم، تم یہ کہ امن میں ہو، بے خوف ہو اس بات سے کہ یخسف بکم جانب البر، کہ خشکی کے اندر تمہیں دھنسا دے۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قارون جیسے وزیر کو، صدر صاحب کو اس نے اللہ کا بھلا کرے، صدر تو نہیں تھا، وزیر خوراک تھا، وزیر تھے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اس کو جا کر کے اس کو کس طریقے پر دھنسا دے۔ انجوتم من البحر، دریا سے نجات حاصل کر کے، فامنتم، اس بات سے امن میں ہو کہ یخسف بکم جانب البر، خشکی کی جانب میں وہ تمہیں دھنسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا ایسی ہوا سنگریزیں تم پر، سنگریزوں کی آندھی تم پر بھیج دے۔ حسبہ
کنکریوں کو کہتے ہیں جو طوفانوں کو اٹھا کر کے، او یرسل علیکم حاصبا، یا سنگریزوں کی آندھی تم پر بھیجے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر ہمارے خلاف تم کوئی وکیل نہ پاؤ جو ہم سے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حساب کتاب کرے۔ اامنتم ان یعیدکم، کیا اس بات سے امن میں، ان یعیدکم فیہ، دریا کے اندر دوبارہ تمہیں لے جائے، اعادت تارۃ اخری، دوسرے وقت، تارۃ اخری مفعول مطلق بنے گا، یعیدو کے لیے خیال کر لینا، اعادت تارۃ اخری، فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پر تم پر بھیج دے قاصفا من، یہ جکڑ قسم کی ہوا، ایک جکڑ جو سخت قسم کی ہوا جو ہر چیز کو توڑ دے، اور حاصب وہ ہوا ہے جو سنگریزوں کو اٹھا کر کے لے حسب سے، اور قاصف کا معنی توڑنے والا، ہر چیز کو بھسم کر دے، توڑ دے، اس ہوا کو کہتے ہیں۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، توڑنے والے جکڑ قسم کی ہوا، تیز ہوا تم پر بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، تمہاری کفر کی وجہ سے تمہیں غرق کر دے، ثم لا تجدوا لکم، پھر نہ پاؤ اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، بہا اس مسئلے پر، بہذا الامر طبیعا، کوئی پیچھا کرنے والا، کوئی ہمارا پیچھا نہیں کرے گا، لکم علینا بھی، تینوں کے تینوں طبیعا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کے متعلق ہے، اور طبیعا یہ ہے کہ یہ مفعول ہے لا تجدوا، ثم لا تجدوا لکم علینا بھی طبیعا، اے بہذا الامر طبیعا، کوئی بھی ہمارا تعاقب نہ کرے، کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرا رہا ہے، ابن آدم کی فضیلت کو اور کرامت کو بیان کر رہا ہے، اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بنی آدم کو ہم نے بنی آدم کو نوازا اور اس کو عزت دے دی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کے اندر اور دریا کے اندر، خشکی کے اندر سواریوں پر اور دریا کے اندر کشتیوں پہ ہم نے اس کو اٹھا دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہر قسم کے رزق پاکیزہ اس کو دے دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، وَفَضَّلْنَاهُمْ تَفْضِيلًا، وَفَضَّلْنَاهُمْ تَفْضِيلًا كَامِلًا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، جن کو ہم نے پیدا کیا اپنے مخلوق میں سے، بہتوں پر ہم نے اس کو فضیلت دے دی۔ سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن کون کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ بڑائی، یہ بزرگی ظاہر ہو جائے گی قیامت کے دن، میں یہ بزرگ ہوں اور یہ کہتے کہ میں بزرگ ہوں، تو بزرگی کا قیامت کے دن پتہ چلے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ ظہور کرامت ہے، کرامت کا ظہور وہاں دیکھا پتہ چلے گا۔ یہاں تو ماشاءاللہ ہمارے تو اتنے بڑے لقب ہوتے ہیں، حضرت علامۃ الدہر والقہر والغضب والطوفان، بخاری ھذا الزمان، غزالی ذالک الزمان، آیت من آیت اللہ، حجت اللہ علی العالمین، شیخ الاسلام والطریقت، مناظر اسلام، متکلم اسلام، حجت الاسلام، عذاب علیم، سمجھے؟ اتنے ہمارے لقب ہوتے ہیں کہ جن کو پورے اشتہار میں جگہ ہی نہیں ہوتی اس کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جا کر کے اس نے کہا ہوٹل میں جگہ ہے، بیڈ خالی ہے، کہاں خالی ہے، نام لکھوا دو، کہا کہ حضرت اقدس حافظ القرآن، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث والتفسیر، صدر مدرس، صدر مفتی، قاضی، فلانا فلانا لکھ دو۔ اس نے کہا حضرت ہمارے پاس 6 فٹ کی جگہ خالی ہے، اتنی لمبی جگہ نہیں ہے، کسی اور مسافر خانے میں جاؤ، سمجھے؟ اتنی لمبی جگہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے، اتنا آدمی، اس کا نام اتنا لمبا ہے تو یہ خود کتنا لمبا، ہمارے پاس تو صرف 6 فٹ کی جگہ ہے ہمارے ہوٹل میں، آگے کسی ہوٹل میں جاؤ۔